علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الممتحنہ، اور ہم آج کریں گے آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک۔ آئیے چلیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سورہ الممتحنہ میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں بہت سے امتحانوں کی، اور ان امتحانوں میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 کو دیکھیے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق ہے تمہارے لیے نمونہ اچھا ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو سوائے اللہ کے، انکار کیا ہم نے تمہارا اور ظاہر ہوگی درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے عداوت اور بغض
ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اکیلے اسی پر، مگر کہنا ابراہیم کا اپنے والد سے، البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا تیرے لیے، اور نہیں میں مالک تیرے لیے اللہ سے کسی بھی چیز میں، اے ہمارے رب تجھ پر ہی توکل کیا ہم نے، اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہم نے، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ تو بہت سارے امپورٹنٹ پیغامات ہیں اس آیت میں جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور وہی بات ہے کہ زندگی میں جو بھی امتحان ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے سامنے ایک سلوشن بھی ہوتا ہے، ایک راستہ بھی ہوتا ہے کہ اس امتحان میں ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تو یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ہمارے سامنے بہت سے رول ماڈلز لائے گئے ہیں۔ انسان کو ایسا بنایا گیا ہے، ایسے بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی رول ماڈل ڈھونڈتا ہے، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ایسا مینٹور چاہیے، مربی چاہیے جس کو دیکھ کر وہ سیکھتا رہے۔ اور کبھی کبھی جب ہم اپنی زندگی میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور اس فرسٹریشن کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں نظر آ رہا جس کے ساتھ میں کنیکٹ ہو سکوں، جس سے میں کچھ سیکھ سکوں، جس سے میں کچھ حاصل کر سکوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کی کیفیت میں پھر ان امتحانات میں ہم پاس نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتے، یا ہم ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں جو کہ غلط بیہیویئرز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اوریجنل ریسورسز کی طرف واپس جانا ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو ہمارے پاس ایک جو عملی نمونہ آ رہا ہے وہ کس کی زندگی کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو کہ خلیل اللہ کہا گیا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ریزیمبلنس تھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے صاحب یعنی میری طرف دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا والد کہا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جو تھا وہ بھی ان کے نام پر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے، اور بے شک ان میں میرے ولی میرے والد خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو تمام الہامی ادیان جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہود کو دیکھیں، نصارہ کو دیکھیں، پھر مسلمانوں کو دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں ان کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تمام ادیان مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت مقام رکھا، آخرت میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور ہمیں قیامت کے دن بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک لیڈرشپ رول میں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے ہمیں کہا گیا، ان کی جو کوالٹیز ہیں، جو اوصاف ہیں، ان کو اپنانے کے لیے کہا۔ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کو کمپائل کر لیں کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کی کون کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جیسے وہ نیک تھے، نیکی کے راستے پہ تھے۔ دوسرا یہ کہ جو ایک بہت ڈسٹنکٹیو کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا تھا کہ وہ شرک سے بیزار تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے شرک سے بیزار ہونا، ایک ان کا چیلنج کتنا بڑا تھا کہ ان کے والد نہ صرف یہ کہ شرک میں انوالو تھے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بت بنانے والے تھے۔ پھر یہ کہ پوری قوم جو تھی، ان کی پوری برادری جو تھی وہ اس کام میں انگیج تھی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس نے اپنی فیملی میں حجاب پہنا، آئی ایم دا اونلی ون جس کو دین کی سمجھ ہے اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اور اسپیشلی اگر آپ ینگ ہوتے ہیں اور آپ کے جو باقی بزرگ ہیں ان کی پریکٹسز صحیح نہیں ہوتی، تو آپ کتنا زیادہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا پریشر جو ہے وہ کتنا زیادہ آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ان کی یہ بھی کوالٹی بتائی گئی، ان کے اسوہ حسنہ سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے دین کو اپنے لیے میچور کرنا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ کوالٹی بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک امت کی مانند تھے، یعنی انہوں نے وہ کام کر دکھایا اکیلے جو کہ پوری امت کا رول تھا۔ تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی دی ہوتی ہے، لیڈرشپ رول میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم انہی بہت ساری پیٹی باتوں میں الجھ کر اپنے آپ کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کو محسن بھی کہا گیا اور مومن بندہ بھی کہا گیا، یعنی جو بھی انہوں نے کام کیا وہ ایکسیلنس کے لیول پہ کیا۔ آج کے دور میں پھر اگر ہم دیکھ لیں، اگر کوئی انسان اپنے بہت سارے ایسے لوگوں سے
دین کی وجہ سے کوئی ریزسٹنس قبول بھی کر لیتا ہے تو بعد میں خود ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے، اس کو اپنے اوپر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں اور میں تو نیک ہی کام کر رہا ہوں اور میرا کوئی خیال نہیں کرتا. جبکہ ایسے تمام مواقع پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ان کاموں کو ایکسیلنس کے لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، جیسے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے پتہ چلتا ہے. پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رشد والے تھے، یعنی کلیئرٹی آف تھاٹ ان کی بہت زیادہ تھی، ان کو ہر مقام پہ پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. یعنی فوراً جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا ان کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ میں بھی کنونس نہیں ہوں، مجھے ذرا دوبارہ سمجھا دیں، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ یہ تھاٹ میرے اندر سنک ان ہو جائے. نہیں، اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے کیا کہا، اسلمت لرب العالمین، فوراً وہاں پہ ایکسیپٹنس کے لیول پہ چلے گئے. ان کے اندر حلم تھا، ٹھہراؤ تھا، یعنی وہ جو فیصلے کرتے تھے وہ کوئی جذباتیت میں آ کے نہیں کرتے تھے. آج کے دور میں ہم کہیں گے ایسا انسان جو کہ ایموشنلی پراپرلی ریگولیٹڈ ہے. پھر یہ کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت سچے انسان تھے، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے انسان تھے. ان کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت نرم دل تھے اور بردبار تھے. پھر ان کی ایک اور بہت امپورٹنٹ کوالٹی وہاں پہ آتی ہے کہ وہ قلب سلیم کے مالک تھے، یعنی ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دل میں بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ جمانا جو ہے وہ موجود ہے. تو قلب سلیم، اور وہ قلب سلیم جس کی ہم سب تمنا کرتے ہیں آج کل کہ ہمیں مل جائے. پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی ہر معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹتے تھے کہ مجھے اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سوشل میڈیا پہ سب کچھ پوسٹ کرتے ہیں، خود روتے دھوتے ہیں، سیلف ہارم میں جاتے ہیں، پھر کچھ نفسیاتی بیماریاں جو ہے اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ سے بات کریں، لیکن تب تک ہمارے اوپر نیگیٹیوٹی کی اتنی بڑی الغار شروع ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، ہم سے بہت سے معاملات کو ہینڈل نہیں صحیح کیا جاتا. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. تو دیکھیں کتنی لمبی کوالٹیز کی لسٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے اسوہ حسنہ سے، اور پھر اس کا سارا کانٹیکسٹ بھی سمجھنا ہے. مہمان نوازی کا بھی ذکر آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام باتیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا تحقیق ہے تمہارے لیے نمونہ اچھا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اذ قالوا لقومہ، انہوں نے کیا کہا، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو سوائے اللہ کے. تو آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے تھاٹ پروسیس میں کلیئر ہوتا ہے وہی اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی باؤنڈری کو کہاں سیٹ کرنا ہے. آج کل کے دور میں بھی باؤنڈری سیٹنگ پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ دس از مائی لائف، دس از مائی روم، دس از مائی باؤنڈری، اور آپ مجھے سفوکیٹ نہ کریں، اور آپ اگر کچھ بھی مجھے ایسی بات کہتے ہیں جو میرے مزاج کے خلاف ہے تو شاید آپ ٹاکسک ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی ایسی باؤنڈری سیٹ کی ہے جس کی وجہ سے ہم حلال اور حرام کے دائرے کار کو سمجھ سکیں، شرک اور توحید میں فرق کر سکیں؟ کیونکہ یہی ہمارا وہ فرق ہے جو کہ آگے ہمارے سے بہت زیادہ ایسے فیصلے کروائے گا جس سے ہم بہت وضاحت کے ساتھ یا تو قلب سلیم کے ساتھ رہیں گے یا پھر ایک ایسے نفس کے ساتھ رہیں گے جو کہ بالکل مر چکا ہوگا، مردہ ہوگا، امارہ ہوگا. تو کیا ہوا، انکار کیا ہم نے تمہارا اور ظاہر ہوگی درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے عداوت اور بغض. تو اب کیا ہوا کہ جب وہاں پر معاملات درست نہیں ہوئے ان کے ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے، تو ان دونوں کے درمیان بغض اور عداوت جو ہے وہ آنی شروع ہوگی. اب بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض ہوتا ہے جو کہ دل کے اندر ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. اور عداوت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو کہ انسان کی ظاہری شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اب ان کے درمیان ایک دشمنی کی فضا تھی، ابداً ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اکیلے اسی پر، مگر کہنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ٹوٹل ڈسکلیمر دیا، ٹوٹل ڈسکلیمر کہ ہمارے درمیان یہ دوستی نہیں ہو سکتی، میرے دل میں بھی اور تمہارے دل میں بھی وہ بات رہے گی، اور ہم اوپنلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے معاملات میں نہیں چل سکتے اگر ہم
توحید کو نہیں سمجھتے، اگر ہم شرک سے اپنی بیزاری جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ضرور بخشش مانگوں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں میرے مالک تیرے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا. تو یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب وہ ملیں گے تو ان کے والد آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں. اس پر والد کہیں گے آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کرتا، جو کہو گے میں مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے رب، بے شک تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تو رسوا نہیں کرے گا. آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. پھر کہے گا اے ابراہیم دیکھو تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے، اور وہاں پر ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہوگا. پھر اسے پاؤں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی ان کے والد کی شکل کو بدل دیا جائے گا. یہاں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ میسج جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سکے، یعنی وہ دنیا میں تو اپنے والد کے لیے محنت کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے، لیکن آخرت میں ایک دفعہ جو انسان دنیا سے چلا جائے اور اگر اس نے اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ کیا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، شرک میں مبتلا رہا، تو وہاں پر کسی قسم کی وہاں پہ معافی نہیں ہے. یہ ساری مثالیں جو ہیں ہمیں رول ماڈلنگ بھی جو ہے ہمیں یہ بات بتاتی ہے. دوسرا ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک زندہ انسان کے لیے تو ہم بہت زیادہ ایسی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ انسان مر جاتا ہے تو پھر ہم اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے سارے اعمال کا چیپٹر جو ہے وہاں پہ کلوز کر کے جا چکا ہوا ہے. تو ہم زندگی میں لوگوں کے لیے بہت دعا کریں، لیکن اگر کوئی فوت ہو چکا ہے تو ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے. ہم گمان اچھا کر سکتے ہیں کہ میرا رب میں دعا کرتی ہوں کہ کوئی انہوں نے ایسا عمل کیا ہو جس کی وجہ سے تو نے ان کو بخش دیا، لیکن یہ کہنا کہ وہ بخشے بخشائے ہیں اور وہ جنتی ہیں کیونکہ ہمیں ان کا کوئی عمل بڑا ٹھیک لگتا ہے یا ہماری ان کے لیے کوئی ایسی چاہت ہے، تو یہ بات ہم حتمی طور پہ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. آیت نمبر 4 کے اختتام میں بہت ہی خوبصورت دعا آ رہی ہے، ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. تین باتوں کو ہمیں یہاں پہ یاد رکھنا ہے. اے ہمارے رب تجھ ہی پر توکل کیا ہم نے. تو یہاں پہ سب سے بڑی بات یا کیا آ جاتی ہے؟ بہت سے زندگی کے امتحان ہیں، جیسے کہ ہم سورہ الممتحنہ میں امتحانوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو ان امتحانوں میں ہمیں اپنا توکل کس پہ رکھنا ہے؟ اپنے رب پہ رکھنا ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور جب ہمیں کوئی مشکل آئے گی تو ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی بھروسہ بھی اپنے رب پہ کرنا ہے کہ اگر امتحان آیا ہے تو اس امتحان سے ریلیٹڈ ٹولز میرے پاس ہوں گے، کیپیسٹی میرے پاس ہوگی. اگر مجھے نہیں نظر آ رہی تو تھوڑا سا پالش کر لوں، تھوڑی سی کوشش کر لوں. جیسے آپ دیکھیں ایک بچہ جو کلاس 1 میں ہوگا اس کا جو امتحان ہوگا وہ کلاس 1 کا ہی ہوگا، اس کو وہ بھی مشکل لگ رہا ہوگا. لیکن ایک بچہ جو کلاس 10 میں ہوگا یا پھر اس سے آگے کالج یونیورسٹی میں ہوگا، اس کا امتحان اسی کے مطابق ہوگا. کبھی کبھی بچے آ کر جب روتے ہیں کہ آؤٹ آف وہ کریکولم جو ہے کوئی کوسچن ٹیچر نے دے دیا، اور ٹیچر سے جا کر جب والدین بات کرتے ہیں تو ان کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا، اور بچے جو ہیں اس وقت سن نہیں رہے تھے یا انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر توجہ نہیں دی تھی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو توکل ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں کہ ہر امتحان میں میرا رب میری مدد کرے گا، اسی لیے ہم اسی کی طرف رجوع کریں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے. پھر آیت نمبر 5 کو دیکھیں، اس میں دوبارہ ایک دعا کے انداز میں ہمیں کچھ باتیں سکھائی جا رہی ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب نہ تو بنا ہمیں فتنہ، آزمائش ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست اور حکمت والا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ اے ہمارے رب جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کی وجہ سے کفار کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر. فتنہ کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کفار ہمیں دیکھ کر یہ سوچیں
کہ وہ حق پر ہیں. کیونکہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی اگر مسلمان اتنے صحیح ہیں، اتنے سچے ہیں، اتنے اللہ کے پیارے ہیں، تو وہ ہر جگہ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، وہ عروج پہ کیوں نہیں ہیں. ویسے تو جب بھی ہم ہسٹری میں عروج اور زوال کی داستانوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کیے تو ان کو کامیابی ملی، اور جب انہوں نے دین کو چھوڑا، اس کو بدلا، تو وہاں پر اب ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آنا شروع ہو گئیں. تو بات یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے فطرے میں مبتلا ہو جائیں جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، یا یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کے فتنے ہوتے ہیں جب ہم کفار کو دیکھتے ہیں، جیسے کفار کا غلبہ ہو جائے، یا یہ کہ ان کو اتنی فراخی مل جائے کہ وہ اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے اور ہم محتاج محسوس کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا کہا گیا، وغفر لنا ربنا، ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں کہ جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے اور اسی سے جو مدد ہوتی ہے وہ بار بار مانگتا رہتا ہے. اور پھر کیا کہا، اللہ تعالیٰ کی دو کوالٹیز یہاں پہ آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات میں بہت سی حکمت ہے. یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں جب آپ سب کچھ بھی صحیح کر رہے ہیں پھر بھی کسی اور کا غلبہ آپ کو نظر آتا ہے، تو جب ایسا غلبہ نظر آئے تو سوچیں اس میں سے ضرور کوئی فائدہ نکلے گا. اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس غلبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ جھنجھوڑنا ہوتا ہے، کچھ سکھانا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 آ رہا ہے. 6 میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں نمونہ اچھا. کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے جو ہے امید رکھتا اللہ سے ملاقات کی اور آخری دن کی. تو بات یہ کہ دیکھیں اسوہ حسنہ کی بات ہو رہی ہے اور اس بات کو تکرار کے ساتھ یہاں پہ لایا جا رہا ہے. یعنی اصل چیز اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اسوہ حسنہ میں سکھاتا ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، اس کا قول بھی ٹھیک ہو، اور اس کی جو ایک عملی صورت ہے وہ بھی بہت بہترین ہونی چاہیے. اور یہاں پہ پھر کیا کہا گیا، اور جو کوئی منہ موڑے گا تو بے شک اللہ وہی ہے، کیا ہے؟ الغنی اور الحمید. اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، یعنی وہ اپنی بے نیازی میں بالکل کامل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب خزانے اس کے پاس ہیں. اور الحمید، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں اور ہر طرح سے اتنا مکمل ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی خود سے تعریف ہو رہی ہے، وہ خوب تعریف کے قابل ہے. کوئی اگر اس کو پہچانے یا نہ پہچانے، اپنے امتحانوں میں اتنا الجھا رہے کہ اس کو کبھی یہ بھی ہوش نہ آئے کہ اس نے اپنے رب کے آگے جھکنا ہے یا اپنے رب سے دعا کرنی ہے. آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اتنے امپورٹنٹ کانسیپٹس دے کر، ایک رول ماڈلنگ دکھا کر، امید دکھا کر، ایک حوصلہ دے کر، اب اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا، امید ہے اللہ کہ وہ ڈال دے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے جن سے عداوت رکھتے ہو تم، ان میں سے دوستی. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ خوب قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ پرنسپل پتہ چل رہا ہے، اصول پتہ چل رہا ہے کہ حالات بدلتے وقت نہیں لگتا، ایسے حالات بدل جاتے ہیں. یعنی کبھی کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اور وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ کسی کا دوستی ہے اور کچھ عرصے بعد کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عداوت ہو جاتی ہے. یہاں پہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عداوت جو تھی وہ مودت میں تبدیل ہو گئی تھی. یعنی وہ لوگ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے اور پھر ان کے آپس کے کیا جو تعلقات تھے وہ ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت آتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے تو باقی مسلمان ان سے کتراتے تھے، کیونکہ کفار کے وہ لیڈر رہ چکے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو نقصان بھی انہوں نے بہت زیادہ پہنچایا تھا. تو ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 باتیں عطا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کون سی 3 باتیں ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ اہل عرب کی حسین و جمیل خاتون ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. معاویہ کو اپنے لیے کاتب مقرر کر لیں، مجھے آپ امیر بنا دیں کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسے میں مسلمانوں سے لڑتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتیں مان لی. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا ایک ڈیفیکلٹ مرحلہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص پہلے آپ کے اپوزیشن میں کھڑا رہا
اور اب وہ جب آپ کے ساتھ ایک دوستی کا ایک تعلق کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اب آپ نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مرتد تھے ان کے ساتھ بھی جہاد کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یمن میں گورنر بنا کے بھی بھیجا. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ کبھی کبھار کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو دوستی کا جو معیار ہوتا ہے نا، انسان کو اصول پہ رکھنا چاہیے. جب انسان اصول پہ پرنسپل بیسڈ فرینڈشپ کرتا ہے یا تعلق بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی انا اور اس کی کوئی ذات بیچ میں نہیں آتی. ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایون جیسے گھروں میں رشتے ہو جاتے ہیں، اب رشتہ ہوا لیکن کسی وجہ سے وہ رشتہ نبھ نہیں سکا، طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی بہن بھائی یا وہی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اصول پہ شادی نہیں کی، ہم نے اللہ کی خاطر یہ رشتہ نہیں بنایا. کیونکہ جب اللہ کی خاطر آپ رشتہ بناتے ہیں تو آپ تقدیر کو بھی مانتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نہیں نبھتی، اور نہیں نبھتی تو ہم نے اچھے طریقے سے پارٹ ہو جانا ہے. اور پھر آپ اپنے تعلقات کو جو صلہ رحمی کے ہیں یا ویسے تعلقات ہیں ان کو خراب نہیں کرتے. آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے تھے جو اس طرح سے ہو گئے. اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی جب ہم اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں کہ یہ میرے کوئی کام آئے گا، مجھے فائدہ دے گا، اور وہ جب وہ نہیں دیتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اصول کے ساتھ ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا، ہم کہتے ہیں اچھا اب میں کیوں اس کی ہیلپ کروں. تو ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ اپنی ساری عداوت دشمنی کو بھی اصول کی وجہ سے رکھتا ہے. تو وہ کسی انسان سے صرف اپنی ذاتی اغراض کے لیے نفرت نہیں کرتا. ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے اوس اور خزرج کی، کہ وہ آپس میں کتنا لڑا کرتے تھے. 100 سال تک ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، چھوٹی سی بات سے شروع ہونی، لیکن نسل در نسل وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. لیکن جب دین کی نعمت ان کے اندر آئی تو وہ کس طرح سے ایک بھائی چارے میں ملوث ہو گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہی محبت جب بنیاد بنتی ہے، ہماری اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے، تو نہ پھر ہم رنگ دیکھتے ہیں، نسل دیکھتے ہیں، زبان دیکھتے ہیں، علاقہ دیکھتے ہیں. اسی طرح ہمیں جیسے ایک مثال سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب حاطب کو مارنا چاہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کو کہا کہ نہیں ٹھہرو، تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، اور بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا. یعنی بدر میں جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا تھا مسلمانوں کا ان کی بخشش ہے. تو جو شخص آڑے وقت میں اسلام کی خدمت کرتا ہے ہمیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اسی طرح جب بھی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی دل میں بڑی کوفت یا تنگی محسوس ہو تو ہمیں ایسی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، جیسے آتا ہے اللہم الف بین قلوبنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے. اور جب ہم اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ ہمارا مینٹین ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر ہم نے آپس میں تعلقات رکھنے ہیں. اور واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی وہ جو بات ہے کہ حالات بدلتے اور تعلقات بدلتے جو ہے وہ وقت نہیں لگتا. اسی طرح آپ دیکھیں عام حالات میں بھی ہم دیکھ لیں، کبھی کبھی ہم کسی کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، اس سے بات بھی نہیں کرتے اور ہمیں انہی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی ہم کسی کی مدد کر رہے تھے کسی کام میں، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص بھی ہمارے کسی کام آ سکتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ہم نے خالص اللہ کی خاطر ان کے لیے بہت سارے معاملات کو کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. واللہ غفور رحیم. اور اس پورے پروسیس میں جب ہم اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور پرنسپل طریقے سے رہنا چاہ رہے ہیں، ہم سے غلطی بھی ہو جائے گی، انسان ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معافی کی بات بھی کی گئی. آیت نمبر 8، نہیں روکتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے، نہیں انہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، اور نہیں انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے کہ تم نیکی کرو ان سے اور تم انصاف کرو ان سے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو رویہ ہے نا وہ بہت ہی بیلنس کے ساتھ ہے. یعنی اسلام میں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، آل اور نن تھنکنگ نہیں نظر آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ اصولی بات جو ہو رہی ہے تو اسی اصول میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے کفار کے لیے کہا گیا کہ ہم ہر معاملے میں دیکھیں کہ کفار جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسے ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. اب ایک تو کافر وہ ہیں جو کہ آپ سے کھلی عداوت رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جنگ بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں، فساد بھی ڈال رہے ہیں، تو ان کے تو مقابلے پہ آنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
کچھ ایسے بھی کفار میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کے معاملے میں نہ وہ جنگ کر رہے ہیں نہ آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اوورآل اگر ہم عوام الناس کو دیکھیں کہیں پر بھی تو وہ تو بریڈ اینڈ بٹر کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ تو اپنے دن رات روٹی کپڑا مکان کے چکر میں رہتے ہیں. ان کو کئی دفعہ پالیٹکس کا نہیں پتا ہوتا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے کام نہیں کرنے ہیں. اور خاندان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اسی طرح کے افراد ہوتے ہیں جو کہ یعنی وہ کسی سے لڑ بھی نہیں رہے, کسی کی سائڈ بھی نہیں لے رہے اور نہ ہی کسی معاملے میں اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے اور ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہاں اس سے مراد بنو خزاع ہیں اور بنو حارث ہیں. تو یہاں پہ عورتیں اور بچے بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو عام کفار کے ساتھ ہمیں اس نے سلوک کرنے سے منع نہیں کیا گیا. یعنی اگر ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ دین کے معاملے میں بھی پیچھے ہے اور وہ کفر کر رہا ہے لیکن اس کفر کی وجہ سے لیکن ہمیں وہ تنگ نہیں کر رہا, وہ بھی اپنے آپ کو ہی سیٹل کر رہا ہے, ابھی اس کے پاس اتنا وہ اسٹیمنا یا اتنا وہ چیز ہی نہیں بلٹ ہوئی کہ وہ بھی دین کی طرف آئے سمجھے, تو ہمیں ان کے ساتھ الجھنے سے روکا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہ روکیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب ہمیں دین کا مزاج سمجھ آتا ہے. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بالکل فیس ٹو فیس آ کر دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ان کا ہاتھ روکیں گے. لیکن وہ لوگ جو کہ دین کی طرف نہیں ہیں لیکن آپ کو اس طرح سے تنگ نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی طرف نہیں جائیں گے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بارے میں قرآن میں 4 آیات نازل ہوئیں اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ میری والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا وہ نہ کھائیں گی اور نہ وہ پیئیں گی. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دین پڑھ لیتے ہیں اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہماری تبدیلی جو ہے وہ جب ہمارے فیملی ممبرز یا جاننے والے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو ہمارے وہ رویے ایکسٹریم لگنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ بالکل بیس لائن پہ ہوتے ہیں. یا یہ کہ بات بات پہ آپس میں ایسا الجھاؤ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بار بار ہم سے کوئی یا مافیا منگوا رہے ہیں یا ہمیں ڈیفینسو کر رہے ہیں یا ریجڈ ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس ایسی سچویشن میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارے پیارے ہیں, اب ان سے ہم تعلق توڑ نہیں سکتے لیکن ہم تنگ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم نے اپنے اصول پہ قائم رہنا ہے لیکن احسان کا رویہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کسی کے ساتھ چھوڑنا. جیسے آپ دیکھیں کیسے اصول ہو سکتے ہیں, اگر کوئی بیمار ہے چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہم اس کی عیادت کریں گے, اس کا خیال کریں گے. اگر کوئی بھوکا ہے چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتا یا وہ شرک کر رہا ہے یا بدعات میں انگیج ہے ہم کیا کریں گے, اس کو کھانا ضرور کھلائیں گے. اور اسی طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ بیسک وہ جو ہیومن رائٹ والی چیز ہے ان کو دیں گے, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, انصاف کی بات کریں گے اور ان کے لیے دعائیں بہت زیادہ کریں گے کہ وہ اچھے انسان ہیں, صرف ان کا دل نہیں کھلا تو اللہ تعالیٰ ان کا دل کھولے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ بھی مشرکہ تھی. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کو ہدایت عطا فرما. اس دعا کو سنتے ہی بہت خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند تھا اور ماں نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو کہنے لگی کہ ابو ہریرہ رکو میں غسل کر رہی ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے اور وہ خوشی سے رو رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. تو آپ سوچیں کتنا ان کے لیے ایک وہ ایسا مرحلہ تھا اور ایسا ٹچی سپاٹ تھا. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں سے کٹ کے نہیں رہنا لیکن ان کی غلط پریکٹسز کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ امتحان نہیں بنانا. اسی طرح مشرکین جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کو تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی حلہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو کیسے پہنوں جبکہ آپ نے بھی اس کو نہیں پہننا پسند فرمایا. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ یا تو اس کو بیچ دو یا کسی مشرک کو تحفے میں دے دو. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کوئی نان مسلم ہمیں سلام کرتا ہے, ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں, تو یہ رویے درست نہیں ہے. ہم ان کے سلام کے جواب میں ان کو کوئی بھی اچھی گریٹنگ دے سکتے ہیں. اسی طرح ہم ان کا جو ہے ان کا حال چال بھی پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم ان کی بیسک بہت سارے کاموں میں مدد بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو اپنے گھروں میں بھی ہو جاتا ہے. جیسے بچے ہیں ٹین ایج میں آتے ہیں, نماز پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں بہت طریقے سے اچھے انداز میں
ان کو دین کی طرف واپس لانا ہوتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں کو صحیح رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں میں ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرنے والے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اختلافات کو بڑھانا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. ہمیں اسی لیے بتایا گیا کہ کیٹیگرائز تو کریں, دیکھیں تو صحیح, اور اسیس کر کے اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 آتی ہے, بے شک روکتا ہے تمہیں اللہ ان سے جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں, اور انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے, اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکلنے پر, کہ تم دوستی کرو ان سے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں. اب ہمارا دین ہمیں کس طرح کی رہنمائی دیتا ہے؟ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک پینڈولم کی طرح چلتا ہے. یعنی اگر بتایا جائے کہ جی فلاں فلاں کیٹیگری کے لوگوں سے آپ نے بالکل دوستی نہیں کرنی, وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان سے آپ نے دلی دوستی نہیں کرنی, تو ہمارا پینڈولم ایک طرف آتا ہے, ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے, کسی سے بات نہیں کر سکتے, وہ فلاں میرا نیبر ہے, وہ اتنے اچھے لوگ ہیں, اور فلاں کو میں ملی تھی, اور ٹھیک ہے وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, لیکن بہت اچھے لوگ ہیں. اب ہم پھر ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر اگر ایک اور آیت آتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے, جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو آپ کو نقصان نہیں دے رہے وہ کافر ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اب ہمارا پینڈولم ادھر ہو جائے گا. ہم اچھا معاملہ کرنے میں کیا کریں گے, اپنی نمازیں چھوڑیں گے, اپنا دین چھوڑیں گے, ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اس طرح کے وہ جو ایکسٹریم اپروچ ہے اس سے بچاتے ہیں, اور ہمیں درمیان میں ایک معتدل رویے پہ لے کر آتے ہیں. اور معتدل رویہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو جنگ کے لیے تیار ہیں, دین کے معاملے میں خرابی کر رہے ہیں, آپ کو گھروں سے نکال رہے ہیں, آپ کی مدد نہیں کر رہے, آپ ان سے دوستی نہ کریں. وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, اور وہ اگر آپ ایسا کوئی شخص کرے گا تو وہ ظلم کر رہا ہے, وہ زیادتی کر رہا ہے. یہاں پہ بھی درمیان میں رہو, یہاں پہ بھی اپنے عدل پہ رہو. اور اس سے پہلی والی آیت میں کیا کہا تھا, آپ سے کوئی ٹھیک ہے کافر ہے, لڑنا نہیں چاہتا, جنگ نہیں کرنا چاہتا, امن کے ساتھ رہ رہے, آپ کو تنگ نہیں کر رہا, آپ کیوں اس کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں پر بھی آپ عدل اور انصاف کے ساتھ رہیں. تو سورہ الممتحنہ جہاں پہ ہم بہت سے امتحانات کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو زندگی کے بہت سے امتحان آتے ہیں نا, اس میں کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں یا نہ. ہم اکثر اوقات جب کسی اسکالر سے سوال بھی پوچھتے ہیں یا ویسے بھی کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہاں بولیں یا نہ بولیں. تو بہت سی سچویشن میں ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پوری اس سینیریو کو سمجھ کر اس کے مطابق ایک اصولی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے ہم اس کے مطابق تمام معاملات کو لے کے چلیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.